السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ مین خبریں کیا ہیں؟ کل ہی سیز فائر اناؤنس ہوا افغانستان کے ساتھ، اور آج ان وے پاکستان کی طرف قائم ہے مگر افغانستان کی طرف توڑ دیا گیا ہے۔ مومند میں آج صبح 40 سے 45 کے قریب خوارج مارے گئے، اور آخری اطلاعات آنے تک بہت زیادہ وہاں لڑائی ابھی چل رہی تھی، اور لگ یہ رہا تھا کہ اس فائدہ اٹھا کے سیز فائر کا اور بھی خوارج اندر بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ سو دیٹ از ناٹ اے سرپرائز۔ اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ قطر بھی انوالو ہوا ہے، بیک ڈور کوئی ڈپلومیسی تیز ہوئی بھی ہے، اس میں قطر کے انٹیلیجنس چیف، پاکستان کے، افغانستان کے، اس کے علاوہ شاید ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اپنا اور ساتھ ہی ڈیفنس منسٹر، وہ بھی ان گفتگوؤں کا حصہ بنیں گے۔ چیزیں ہو رہی ہیں، چائنا نے بھی آج ویلکم کیا ہے، یہ تو ساتھ چیزیں چل رہی ہیں۔ انٹرنلی اور دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ بار کا جو آج الیکشن تھا، وہ جو گورنمنٹ بیک پینل تھا، اس نے بھاری اکثریت سے جیت لیا۔ یہ کیوں سگنیفیکنٹ ہے، اس پہ بھی آگے بات کریں گے، بیکاز اس کا تعلق بہت گہرا بنتا ہے آگے جب کراچی اور لاہور بارز کے بھی ہوں گے اجلاس، تو پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 27ویں جو امینڈمنٹ آ رہی ہے، اس میں ان بارز کے ان الیکشنز کا بڑا کلیدی رول ہے۔ وہ کیا ہے، اس پہ ہی بات کریں گے، اور کیوں ہم اس پہ اتنی گہری نظر رکھے ہوئے۔ تیسرا جو ٹی ایل پی کا ہے، ٹی ایل پی کا معاملہ بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے۔ 2700 سے زیادہ لوگ پکڑے گئے ہیں۔ سعد رضوی جو اس وقت ان کے امیر ہیں، وہ اس وقت پولیس کے ہاتھ ابھی نہیں چڑھے، لیکن انٹرسٹنگلی کل ایک ہڑتال بھی کر دی گئی ہے اس معاملے پہ، اور اس میں تنظیمات اہل سنت پاکستان، انہوں نے کوئی 38 مطالبوں کی لسٹ بھی کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ مذاکرات کریں، لیکن انٹرسٹنگلی وہ لسٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب بھی ہیں، جو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان ہے۔ ایک طرف حکومت اس وقت یہ فیصلہ کر رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ لکھ کے بھیج رہی ہے، عظمہ بخاری نے اس کو کنفرم بھی کیا کہ جی تحریک لبیک پاکستان کو بین کر دیا جائے، اور اس کو دہشت گرد جماعت قرار دیا جائے، اور جتنے لوگ ہیں اس کی قیادت ہے اس کو شیڈول 4 میں ڈالا جائے، ٹیررزم کے اندر آتا ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب 2017 میں پہلی باری یہ منظر عام پہ آئی ایز اے فورس، تو جب انہوں نے ہڑتالیں کی، سڑکیں روکی، سب کچھ کیا، تب بھی 4 پولیس آفیسر مارے گئے۔ تب کلیم یہ ہوا تھا کہ 6 مظاہرین مارے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں انجرڈ ہوئے، لوگوں کی گاڑیاں جلا دیں، گھر جلے، دکانیں جلیں۔ پھر جناب 2021 میں دوبارہ آ گئے۔ 2021 میں 7 پولیس والے قتل کر دیے گئے ہجوم کے ہاتھوں، 4 پہلے، 7۔ پھر آ جاتے ہیں ہم 2018 میں، دوبارہ یہ آئے۔ 18 میں بھی سارا کچھ تماشے ہوئے، سب کچھ ہوئے، بلینز کی پراپرٹی ہی، اس وقت فگرز نکلے گی جی 17 سے لے کے اب تقریباً 35-40 ارب کا نقصان ہوا۔ 400-500 سے زیادہ لوگوں کی گاڑیاں، بسیں جلا دی گئیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، اور اب لیٹسٹ کے اندر پھر ایک ایس ایچ او شہید کر دیا گیا ہے۔ اور جو پولیس والوں کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، جس طرح وہ ٹرکوں میں ڈال کے ٹرالیوں میں، اور جس طرح مارا گیا سب کچھ، لیکن ابھی بھی ان کو ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، آپ ان سے بات کریں۔ اور حیرانی کی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی جو ٹویٹ کل آیا ہے، ایکس پوسٹ آئی ہے، اس میں 3 جگہ انہوں نے مریدکے میں جو پولیس ایکشن ہوا ہے اس کو قتل عام قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 بڑے واقعات ہو چکے ہیں پاکستان میں قتل عام کے، 9 مئی، 26 نومبر، آزاد کشمیر اور مریدکے کا قتل عام، اور اس پہ جوڈیشل کمیشن مانگا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سرکاری اعداد کے مطابق 4 لوگ مارے گئے ہیں، لیکن دوسری پارٹی کلیم کر رہی ہے 400 سے 600 لوگ مارے گئے ہیں۔ لیکن اس لیول کے اوپر اگر 3 باری آپ قتل عام کا ورڈ یوز کریں تو یہ بڑی خطرناک ایک ٹرینڈ نکل آتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ پی ٹی آئی بھی کل بعد از نماز جمعہ مریدکے کے قتل عام کے خلاف احتجاجاً نکلے۔ اب یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی کہ کون سا قتل عام کہاں ہوا ہے، اور وہ کل پولیس کے بھی سپوکس مین آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کسی ہسپتال میں کہیں پہ تو لاشیں ہوں گی، لیکن اب یہاں پہ پالیٹکس ایسی ہوگی ہوئی کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر نئے چیف منسٹر وہ بھی گئے آج اڈیالہ، ایز ایکسپیکٹڈ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن انٹرسٹنگلی جو انہوں نے آج بیان دیے، جو پریس سے بات کی، وہ بڑی مختلف مزاج کی تھی، جو کہ انہوں نے اپنا ان کا موڈ دکھایا تھا انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اسمبلی کے اندر۔ تو کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، وی ول ٹرائی ٹو میک سینس آف آل آف دس۔